اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطلاق سے ہو رہا ہے جو 65ویں سورت ہے، 65۔ سورت کے نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کے متعلق کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ 2 ہی رکوع ہیں سورت میں، پہلا پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے، جنہیں عائلی قوانین یا فیملی لاز کہا جاتا ہے، جن کا تعلق نکاح، طلاق وغیرہ سے ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بکھرے ہوئے ہیں، زیادہ سورہ بقرہ میں ہیں، پھر سورہ نساء میں ہیں، انفرادی طور پہ 2 ایک اور جگہ بھی ہیں، اور اس صورت میں ایک پورے رکوع میں طلاق سے ہی متعلق اور عدت سے متعلق۔ یہ درس سامنے آئے گا تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان پورے قوانین کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ میری کتاب ہے قرآنی قوانین، مختصر سی ہے، اس میں بھی سارے قوانین آئے ہوئے ہیں، اور مطالب الفرقان جو میری تفسیر ہے اس میں بھی یہ تمام احکام بھی آئے ہوئے ہیں اور عائلی قوانین بھی اس کے اندر درج ہیں۔ تو اگر انہیں قانون کی حیثیت سے آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، یکجا ہوں گے، مرتب شکل کے اندر ہوں گے، لیکن یہاں جو چیز آئے گی وہ وہی ہوگی جو مثلا اس صورت میں ہمارے سامنے جو آیات آئیں گی میں وہی پیش کر سکوں گا۔ تو میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوانین کہاں سے ملیں گے۔ ان قوانین میں سب سے زیادہ جو چیز پریشانی کا باعث، مصیبت کا باعث، مشکل کا باعث ہو رہی ہے آج کل، وہ طلاق کے متعلق ہے۔ اور میرے ہاں جو استفسارات آتے ہیں یا جو اب آپ خود پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے پریشان، بہت زیادہ مضطرب، اور وہ مسئلہ سارا طلاق کا ہوتا ہے۔ جذباتی قوم ہے ہماری، غصے میں آ کے وہ ہر ایک کا یہی قصہ ہوتا ہے جو وہ آتے ہیں کہ یہ غصے میں آ کے ہم نے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی، تھوڑے سے وقت کے بعد غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ طلاق 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 سے طلاق پڑ گئی نہ تو یہ قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن کو تو بہرحال معاف رکھیے گا، پوچھتا کون ہے آج کل۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں رائج الوقت قانون ہے، وہ جنہیں میں نے عائلی قوانین کہا، جو صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں نافذ ہوئے اور وہ آج تک نافذ العمل ہیں، ان میں بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر طلاق 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 3 دفعہ کہہ دی تو اب وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، دوبارہ نکاح آپس میں کر نہیں سکتے۔ اس کے لیے صورت ایک ہی ہے جو بتائی جاتی ہے کہ وہ عورت جس نے اس غصے کا بھی مظاہرہ بیچاری نے نہیں کیا، وہ کچھ نہیں، یہ سارا کچھ طیش میں، غصے میں، حماقت میں، یہ جو کچھ ہے یہ میاں صاحب نے فرما دیا 3 دفعہ، اور سزا بھگتنی پڑ رہی ہے اس مظلوم اور معصوم کو، اور وہ سزا اتنی ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں پھانسی دے دی جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ سزا یہ ہے، آپ کے ہاں یہ شریعت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے شادی کرے۔ میری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، میں الفاظ مشکل ہیں کیا استعمال کروں، ان کے ہاں یہ ہے کہ صرف نکاح ہی نہیں ہے بلکہ ایک رات کی ہم بستری بھی کرے، دوسری صبح کو یہ شخص انہیں طلاق دے اس کو،
اور پھر اس کے بعد یہ عدت گزارے اور پھر وہ پہلے خامن سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک باعصمت خاتون کے لیے کوئی کم سزا نہیں، اسے یہ حلالہ کہتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہمارے ہاں آئے کہ کسی نے یہ مرتے بھرتے یہ کر بھی لیا ہے، اور وہ عام طور پہ یہ خود یہی مولوی صاحبان ہی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور یہ ہوا نکاح ہو گیا باقاعدہ سب کچھ، اب دوسری صبح وہ طلاق نہیں دیتے، کوئی مجبوری نہیں کر سکتا ان کو۔ اب میں انہیں بتاتا ہوں، وہ آتے ہیں کہ صاحب قرآن کی روح سے بتائیے کیا کیا جائے، تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی قرآن کا تو قانون نافذ ہے نہیں، مروجہ قانون جو ہے رائج الوقت حکومت کا قانون موجود ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور وہ ملتا جلتا ہے قرآن کے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ کرنا ہو یہ طلاق کا تو وہ ایک حکومت کی طرف سے مصالحتی کونسل بنی ہوتی ہے، وہ جو اپنے علاقے کا غالباً وہ کونسلر ہوتا ہے، وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، بہرحال وہ کونسل ہے، اس کو درخواست دینی پڑتی ہے، مرد کا ارادہ ہو تو اسے بھی اور عورت کا ارادہ ہو تو اسے بھی درخواست دینی پڑتی ہے، پھر وہ کونسل کوشش کرتی ہے 90 دن کے اندر اندر ان میں مصالحت کرانے کی، اگر مصالحت نہ ہو سکے تو پھر وہ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ مصالحت نہیں ہو سکی، اس لیے ان میں اب علیحدگی ہو جانی چاہیے، یہ سٹیج ہے جس پہ طلاق ہوتی ہے، اور یہ وہ طلاق بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس متعلقہ کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑے اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے اور یہ واپس آئے، یہ بھی اس میں نہیں ہوتا، وہ عدت کے دوران آپ واپس آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر لیں، عدت کے بعد وہ شادی کر لیں، بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ طریقہ رائج الوقت قانون میں بھی موجود ہے۔ اب دقت دیکھیے ہمارے ہاں کی، رائج الوقت قانون کے مطابق یہ کہتی ہیں طلاق کہنے والے کے ساتھ یہ طلاق تو نہیں ہوئی، حکومت کا قانون بھی یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون جو ہے وہ بالا ہے مسلمان کے لیے حکومت کے اس قانون سے۔ قانون بالا کیسے ہوتا ہے، اس کو تو چھوڑیے کہ عدالت کیا کہے گی، اس کے لیے سزا دے دے گی۔ معاشرے کے اندر جب یہ مولوی صاحب یا مسجد کا وہ ملا یہ کہہ دے کہ اب ان پہ طلاق پڑ گئی، یہ بیوی اس پہ حرام ہو گئی معاشرے میں، تو ہر شخص یہ کہے گا، اگر وہ پھر میاں بیوی ہیں، وہ کہے گا کہ یہ معاف رکھیے گا کہ حرام کاری کر رہے ہیں، اس کی اولاد کو ولد الزنا کہتے ہیں، یہ پھر اولاد حرام کی قرار دیتے ہیں، تو معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے، یہ کیسے برداشت کیا جائے؟ ہر شخص انگلی اٹھا کے کہے گا کہ بیوی پہ طلاق پڑ گئی ہوئی ہے، یا بیوی کو کہے کہ اس پہ طلاق پڑ گئی ہوئی ہے، اور یہ پھر آپس میں اسی طرح سے زنا شوئی کے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی معاف رکھیے گا، وہ تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ ان کی اس اولاد کو اس کے بعد جو ہے اس کو جائز اولاد نہیں قرار دیتے، اس کا کیا علاج؟ قرآن کے تو خلاف تھا ہی، رائج الوقت قانون کے بھی خلاف ہے، لیکن معاشرے میں جو چیز کیفیت پیدا ہوگی اس کا کیا علاج؟ وہ تو اسی کے مصر ہوتا ہے معاشرہ کہ وہی صاحب 3 دفعہ کہہ دی گئی، اب اس کے بعد اس سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے کہ کہو 3 دفعہ نہیں، یہ بھی مذاق ملازہ فرماؤ کہ وہ جو 3 دفعہ ہے نا، 1 2 پتہ کہاں ہوا کرتا ہے یہ جی وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 کیا تھا تو پھر اسے کہتے ہیں کہنے نہیں 2 دفعہ کہا تھا میں نے، جان جھوٹ ہے، بولو جھوٹ، وہ گواہ لے آتے ہیں کہ نہیں صاحب 3 دفعہ کہا، یعنی آپ سوچئے کہ کس مصیبت میں معاشرہ پھنسا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا کسی نے اس پہ؟ یہ سارے قوانین یہ جن کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، ابھی طلاق کا ہی، یہ حلالے کا بھی، نکاح کے بھی،
وہ بچوں کی شادی، 6 مہینے کی بچیوں کی شادی، یہ سارے قوانین جو تھے یہ آپ کے ہاں کے ملوکیت کے زمانے میں یہ بنے تھے۔ وہ مملکتیں ختم ہوئیں، وہ حکومتیں ختم ہوئیں، وہ سلاطین نہ باقی رہے، جنہوں نے قوانین بنائے تھے وہ باقی نہ رہے، وہ سب کچھ چلا گیا۔ یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین جو انہوں نے اسلامی قرار دے دیے، یہ قیامت تک کے لیے چل رہے ہیں، یعنی وہ بلا، وہ مصیبت، وہ عذاب ہمارے سر پہ اوپر مسلط ہے۔ جب بھی کوئی ملوکیت اس قسم کے قوانین کو خود بنائے، وہ ملوکیت تو چلی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد چھوڑ جاتی ہے۔ اب ان قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کے ہاں اب کہا جاتا ہے کہ نئے شرعی قوانین رائج ہوں گے، یہ نئے رائج ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہی ان کو فقہ کے قوانین کہتے ہیں۔ یہی فقہی قوانین جو ہے ان کو اب نئے سرے سے اسلامی قوانین جو ہے یہ نام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب ان کو ایک نیا لیز مل گیا، زندگی کا پٹا جسے آپ کہیے۔ اب اس کے بعد یہ پتہ نہیں کب تک یہ چلیں گے، پھر یہ کس طرح۔ قوموں کا جب عذاب آتا ہے تو اس کی کچھ مدت کم نہیں ہوتی، صدیوں میں گنے جاتے ہیں اس کے ایک ایک دن۔ 1000 سال سے تو ہم یہ عذاب بھگتتے چلے آ رہے تھے، ابھی پتہ نہیں کہ کب تک بھگتنا ہے ہم نے۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہ قرآن کی بات جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ 3 دفعہ کہو یہ ہوا، رائج الوقت قانون یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد ہو وہ رہا ہے جو 1000 برس پہلے کی ملوکیت نے طے کیا تھا۔ ملوکیت اگر اسلام کا نام نہ ساتھ لے تو اس کے احکام وقتی ہوتے ہیں، وہ ختم ہوئی، احکام بھی گئے۔ لیکن جب وہ اپنے کسی فیصلے کو اسلام کہہ کے نافذ کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ بھی دھڑا دھڑ 1 2 3 4 تک شادیاں، 1 2 3 کہا تو طلاق، 6 مہینے کی بچیوں کے بیاہ شادیاں، عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے قوانین اس دور کے جو رائج شدہ ہیں، ہر قانون نظر آتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اندر۔ پہلی ڈکٹیٹرشپ تو گھر میں عورت کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ ان قوانین کا اثر ہے جن کو شرعی کہا جاتا ہے کہ آج بھی گھروں کے اندر خاوند کی حیثیت بیوی اور بچوں کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کی ہوتی، یعنی اس کے لیے مالک کا لفظ ہے ہمارے ہاں، معلوم نہیں کہ یہ یو پی میں اردو والوں کے ہاں یہ ہے یا نہیں، ہمارے ہاں تو مالک کہا جاتا ہے خاوند کو۔ اور جیسا میں نے کئی دفعہ کہا، میاں یا اللہ میاں ہوتا ہے یا نیچے خاوند میاں ہوتا ہے، اور اسے مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ لائی جاتی ہیں پھر یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ ہے نا ملوکیت۔ خدا کو تو ان سجدوں میں معاذ اللہ ٹرخائی دیتے تھے، یا سجدہ حاکم وقت کو وہاں سلاطین کو کیا جاتا تھا، یا گھر میں یہ جو عورت ہے وہ خاوند کو کر دی۔ دیکھا ہر حکم میں ایک ڈکٹیٹرشپ پائی جاتی، ملوکیت جھلک رہی ہے، تو ملوکیت چلی گئی، لیکن اس کے بعد یہ اس کی پرچھائیاں جو ہیں، سائے جو ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ وہ قیامت تک امت کے اوپر مسلط رہیں گے۔ اور اس کا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا، ہم ان کو دوش دے رہے ہیں، یہ امت کا ہمارا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ جرت نہیں کہ یہ پیدا ہوئی 1000 برس میں یہ کہا جائے کہ یہ اسلام نہیں ہے، مانتی چلی آ رہی، تو جب مانتی چلی آ رہی ہے تو بات کھاتی چلی جاتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ کسی فرد کی بات نہیں، فرد تو بیچارہ پس جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ معاشرے میں جب یہ عام ہو جائے کہ یہ میاں بیوی اب حرام کاری کرتے ہیں، ان کے بچے بھی حرام کے ہیں، وہ کیسے جی سکتا ہے اس معاشرے کے اندر فرد؟ یہ ہے ان احکام کی کیفیت جو شریعت کے یا شرعی احکام اسلامی احکام آئلی قوانین کے بتائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے
کہ وہ قانون موجود ہے طلاق ہی کے متعلق جو کہا جائے گا وہ نافذ العمل ہے کاغذ کے اندر، معاشرے کے اندر نافذ العمل نہیں ہے۔ وہ کہیں کوئی ایسا ہے جرت کر کے جو کونسل کی طرف چلا جائے، ورنہ جو ہی 3 دفعہ آپ نے کہا معاشرے کے اندر وہ طلاق بڑھ گئی، اس کی اپیل نہیں، وکیل نہیں، کچھ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں، اگر کسی میں بہرحال یہ ضرورت ہو، میرے یہاں تو جو آتے ہیں وہ بھی بات جو بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین آتی ہیں میری بیٹیاں اور بہنیں، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں، میں بھی رو رہا ہوتا ہوں۔ کیا حل بتاؤں ان کو؟ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے۔ جن حالات میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے خاوند نے مجبور ہو گئے تھے معاشرے کو چھوڑنے کے لیے، 30 سال تک مصر میں جا کے زندگی گزاری انہی کے ہاتھوں۔ یہی جو مذہبی پیشوائیت تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نکاح ناجائز ہے، یہ ہوتا ہے معاشرے کا اثر۔ ایران یہ تھا، کچھ امید تھی، یہ جو اقبال نے تصور دیا تھا پاکستان کا، کہا یہ تھا کہ یہ خطہ زمین اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت قائم کریں جس میں ہمارے ملوکیت کے زمانے کا جو خول چڑھا ہوا ہے اسلام کے اوپر، اس کو ہم اتار کے صحیح اسلام کو نافذ کر سکیں۔ یہ مقصد تھا، یہی ہے وہ خول جو چڑھا ہوا ہے۔ یہ ملوکیت کے زمانے کے جتنے قوانین ہیں، وہ پبلک لاز ہوں یا وہ آپ کے یہاں پرسنل لاز ہوں، پبلک تو بہرحال حکومت آگے مٹا دیتی ہے، کیونکہ وہ ریکگنائز نہیں کرتی اس کے سوا کسی اور چیز کو۔ یہ جو معاشری قوانین ہوتے ہیں، یہ بڑی ان کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ ہم میاں بیوی نہیں رہے ہوئے ہیں تو 1000 قرآن کہتا رہے، لاکھ رائج الوقت قانون کہتا رہے، معاشرہ جو ہے وہ ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ جی نہیں سکتے بیچارے۔ تو صورت یہ ہے، اگر کسی نے کسی سے کچھ بتانا بھی ہو کہ آپ یہ چھوڑیے کہ قرآن کا قانون تو نافذ العمل ہی نہیں ہے نا، یہاں جو مروجہ آئلی قوانین کی روح سے حکومت کا قانون بھی جو رائج ہے، یہ بات انہیں بتایا کیجئے کہ اس کی روح سے یہ 3 دفعہ اس طرح طلاق کہنے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی۔ اس کا ایک طریقہ ہے، حکومت نے مقرر کیا ہوا۔ اگر واقعی بل ارادہ سچ مچ طلاق تم لوگوں نے دینی ہے تو اس طریقے کو اختیار کرو، اور اگر یوں ہی غصے سے ایسا نکل گیا ہے تو یہ تو پھر وہ غصے کو تھرو کر دیجئے، معاملہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ ان کو مشورہ تو دے دیں گے، معاشرے کے اندر جب انگلیاں اٹھیں گی اسے کون برداشت کر سکے؟ اگر ان میں ہمت ہے تو یہ کریں، معاشرہ نہیں کرنے دیتے۔ معاشرہ خود کچھ بھی ویسے نہ کرے۔ یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان قوانین کے محافظ ہزارہ دار، یہ ہیں جو معاشرے کے اندر اس قسم کی چکوندے چھوڑتے ہیں کہ نہیں، شریعت حقہ کی روح سے یہ طلاق پڑ گئی ہے، اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ جب شریعت حقہ کی روح سے یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت ہے یہ، سورہ طلاق پہلی آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ آیت کے پہلے 2 لفظوں میں سارا طریقہ بتا دیا۔ کیا اعجاز ہے اس کا سر۔ ایڈریس خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا النبیوں کو، اے نبی، اور آگے ہے طلقتم النساء، جمع کا صیغہ، نبی تو واحد کا صیغہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اے نبی جب تو طلاق دے اپنی بیوی کو یا اپنی عورت کو تو یہ کرو، یہ طریقہ یہ تھا۔ یہ کیا ہے کہ ایڈریس کیا جاتا ہے نبی کو، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر یہ چیز کرو۔ یہ تم کون ہے؟ نبی نے تو کسی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، صیغہ جمع کا تم آ رہا ہے تو یہی تو پتہ چل گیا کہ تم نے جو طلاق دینی ہے اس کا فیصلہ اے نبی
تم نے کرنا. انہوں نے جو طلاق دینی ہے اس کا فیصلہ نبی نے کرنا ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ رائج الوقت قانون جو ہیں وہ بہرحال پھر بھی قرآن سے قریب ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ آپس میں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں بات کر سکتے کہ اس نے طلاق کہا اور سپریشن اور طلاق ہو گئی. اس کا فیصلہ قرآن نے اس کے متعلق سورہ نساء کی آیت 35 میں 4/35 طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم میں کسی معاملے میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کشیدگی ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ثالث میاں کے یعنی خاوند کے خاندان سے، ایک ثالث بیوی کے خاندان سے یہ حکومت کا نمائندہ مقرر کرے، یہ ثالثوں کا بورڈ بیٹھے، وہ مصالحت کی کوشش کرے ان میں. اگر یہ کوشش ناکام رہ جائے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نباہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے الفاظ میں کہ یہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، کیا بات ہے، تو پھر وہ یہ فیصلہ دے دے کہ ہاں بھائی اب یہ 30 طلاق کی ہو گئی. یہ طریقہ ہے قرآن کا، اور ملتا جلتا ہی یہ طریقہ ہے یہ جو رائج الوقت قانون ہے فیملی لاء کا. تقریباً 61-62 میں وہ کہے ہوئے تھے، اس وقت سے یہ ہمارے مولوی صاحبان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. روز یہ ہوتا ہے کہ انہیں منسوخ کرو، انہیں منسوخ کرو، کیونکہ وہ جو ڈکٹیٹرشپ عورتوں کے اوپر بیویوں پہ قائم ہے نا، اس سے کچھ تھوڑی سی اس میں ڈھیل آ جاتی ہے، اور وہ جو پنجہ ہوتا ہے وہ تو ڈھیلا نہیں کرتا. یہ عورتیں بیچاری لاکھ چیختی رہیں. وہ اقبال نے تو فرنگ کے لیے کہا تھا، لیکن یہ تو ہارش باز یا شکرا جسے کہتے ہیں، ترا نادا امید غم گساری حاج افرنگ است. افرنگ ہی کہتا تھا نا وہ تو جابر، کیا افرنگ سے تجھے امید غم گساری ہے. دل شاہی نمی سوزت باں سیدے کے در چنگ است. باز کے پنجے میں چڑیا آ جائے تو لاکھ چیچی کرے، وہ نہیں چھوڑتا. یہ امید رکھنی باز سے اس چڑیا کی کہ میں چیچی کروں گی تو مجھے چھوڑ دے گا، وہ کہتا حماقت ہے. کبھی کوئی باز اس چڑیا کو نہیں چھوڑ سکتا جو اس کے پنجے میں آ جاتی. تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. وہ کسی سفیر اور کسی دائرے کے اندر باز اور چڑیا ہو نہیں چھوڑتا. تو قرآن نے یہ طریق بتایا، رائج الوقت قانون یہ ہے، لیکن بعض کا پنجہ ہے کہ وہ چڑیا کو نہیں چھوڑتا. اذا طلقتم النساء اجاز ہے قرآن کا عزیزان من. وہ اسی لیے کہتا ہے ایک ایک آیت کے بعد کہ تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو میں نے کیا کہا ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اگر یہ طلاق کا مسئلہ میاں بیوی کا آپس میں گھر میں طے کرنے کا ہوتا تو اذا طلقتم النساء والی بات ہو، یہاں سے شروع کرنی تھی بات کہ اے جماعت مومنین، اے مسلمانوں، اے مومنین، اگر جب تم طلاق کر دو اپنے ہاں تو پھر آگے کرو. بات تو یوں ہونی چاہیے تھی. یہ یا ایھا النبی کیسے آگے دیجیے؟ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ طلاق کے حکام نبی پہ تو آئے ہی نہیں تھے، حضور نے تو طلاق ہی کسی کو نہیں دی. یہاں ایڈریس کیا جاتا ہے یہ نبی ہے سربراہ اس ثالث بورڈ کا جو قرآن نے تجویز کیا ہوا ہے. نبی سے مراد ہے یہی حکومت کا سربراہ، نمائندہ، صاحب اقتدار، صاحب اختیار. اب حضور کے بعد اسلامی مملکت میں جو بھی صاحب اختیار ہوگا وہ یا ایھا النبی کے جگہ آ جائے گا. کہ جب یہ معاشرے میں طلاق کا مسئلہ ہو اور وہ طلاق والی بات اس طرح طے ہو جائے جیسی کہ ہم نے سورہ نساء کی آیت 35 میں بتائی ہے، اور یوں ہو جائے گی اس کی تفسیر ان دو لفظوں کی کہ نبی واحد کہہ کے طلقتم النساء کیوں کہا گیا، تو تفسیر یوں بیان کی جائے گی کہ اے سربراہ مملکت، اے صاحب اقتدار، اے اولی الامر،
طلاق کا معاملہ جب ہو تو اس کو اس طریقے سے طے کرو جو ہم نے سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے. جب یہ طے پا جائے کہ یہ اس نباہ نہیں ہو سکتا اور ان کو الگ کرنا ہے مخصوص، تو اس وقت پھر وہ اسے کہیں گے. طلاق کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ طلاق کہہ دیا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا نہیں کوئی بات نہیں 3 دفعہ. طلاقہ کے معنی ہی ہے عقد نکاح سے آزاد ہو جانا. اس لفظ کے معنی آزاد ہو جانا ہے. وہ طلاق کا لفظ اس وقت بولا جائے گا جب یہ نکاح سے آزاد ہو جائیں گے، باقی نہیں رہے گی. جب یہ صورت ہو جائے، یہ نہیں کہ جب تم گھر میں طلاق 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 کہہ دو 2 دفعہ کہہ دو تو اور بات، 3 دفعہ کہو تو اور بات. سوال ہی نہیں. طلاقہ کا جہاں لفظ آ جائے گا طلاق کا، اس کے معنی ہوں گے کہ جب وہ ٹوٹ گیا نکاح، ختم ہو گیا سلسلہ. جب یہ ہو جائے تو کیا کرو؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. تو پھر عدت کے لیے عدت بڑی ضروری قرار دی ہے قرآن نے. عجیب احکام ہے عزیزہ نے من، یعنی معاف رکھیے، یعنی اتنا بڑا پروسیجر جو بتایا گیا ہے وہ ثالثی بورڈ یا ریکنسیلیشن کی کم. اس کے بعد بھی جب یہ ہو جائے تو یہ کہا یہ کہ بھئی پھر بھی انتظار کر لو تھوڑا بہت. ہو سکتا ہے کہ اس سیپریشن سے، اس علیحدگی سے جو یوں واقع ابھی ہوئی ہے، تمہارے فیصلے میں کچھ فرق پڑ جائے، تمہارے جذبات اور احساسات میں کوئی تبدیلی آ جائے. یعنی ایک ویٹنگ پیریڈ رکھ دیا کہ اس میں شاید یہ چیز جو ہے کچھ اور حالات ہو جائے، یا تم ہی اپنے فیصلے بدلو. تو گنجائش رکھ دی قانون نے. کتنی بڑی چیز. طلاق 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 کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا. وہ طریق وہ ہے اتنا لمبا چوڑا. اس کے باوجود جب وہ فیصلہ کرنے کے کہ علیحدگی کی بات ہی ہے تو اس پہ بھی کہا کہ ذرا انتظار کر لو. اسے کہتے ہیں عدت. جس دوران میں وہ عورت کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتی، یہ جو میاں بیوی تھے ان کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے کہ اگر اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہے. باہمی مرضی سے بہرحال ہوتا ہے، یاد رکھیے. نکاح بھی عورت کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ طلاق کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اس میں کہ نکاح تو اس کی مرضی سے ہو اور چھٹکارا طلاق جو ہے یہ سے پوچھے بغیر جو جی میں آئے کر دو. تو ویٹنگ پیریڈ رکھ دیا کہ ممکن ہے اس دوران میں جذبات کچھ اور ٹھنڈے پڑ جائیں. تم خالی ذہن ہو کر جذبات سے بلند ہو کے پھر سوچ لو، سمجھ لو، تو پھر تم یہ واپس آ سکتے. کوئی حرج نہیں. عدت کے دوران یہ پہلی جو عدت بتائی گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آنا ہو تو پھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نکاح کرنا ہوگا. لیکن عدت کے دوران ویسے ہی رجوع کر سکتے ہو تم اگر دونوں میاں بیوی راضی ہو، متفق ہو اس پہ. یہ ہے عدت. واتقوا اللہ ربکم، خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو. وہی ہے تمہارا نشو و نما دینا. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ. اسے اسی گھر میں رہنے دو، زبردستی نکالو نہیں وہاں سے. وجود اس کے کہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کی بات ہو جائے وہ اور بات ہے، وہ تو ایک جرم ہی اور ہو گیا نا. ورنہ محض اس کے متعلقہ ہونے کی جہت سے اس کو گھر سے نہ نکال دو. آگے ہے کہ وہ بھی نہ گھر سے نکلیں. وَتِلْكَ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. یاد رکھیے قرآن نے چند ہی متعین قانون ہیں جن کی متعین جزیات بھی خود مقرر کی ہیں، ورنہ اس نے یہ حدیں ہی مقرر کی ہیں. یہ لمیٹیشن بھی ہیں جو پرسکرائب کیے ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ ان کو تو نہیں توڑ سکتے، ان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے اپنے حالات کے مطابق جزئی بائلاز، جزئی قوانین خود مرتب کر سکتے ہو امت باہمی مشورے سے. اسی لیے حدود اللہ کہا کہتا ہے وہ ان چیزوں.
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ ان حدود سے جو سرکشی برتتا ہے، تجاوز کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ کس پہ کرتا ہے ظلم؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا بات ہے سر! یہ تجاوز، یہ خلاف ورزیاں جو ہیں حدود اللہ کی، یہ کوئی دفعہ ہے کہ خدا کا تو اس سے کچھ نہیں بگڑتا، وہ نکاح ہی نہیں کہتے، اندازہ ٹوٹنا کی ہے۔ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، کیا انداز قرآن کے بتانے کا سر۔ یہ عدت جو تھی اس کی مصلحت ہے آگی، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ قانوناً ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا کہ نہیں نبھ سکتا، ہو سکے کہ طلاق۔ ممکن ہے اس دوران میں کوئی اور ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع حالات ہو جائیں، تمہارے جذبات و احساسات میں کوئی تبدیلی آ جائے، تم اپنا فیصلہ بدلنا چاہو، گنجائش رکھی، یہ کہہ کے گنجائش رکھی کہ تمہیں کیا معلوم ہے، اور یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، خود اس میاں بیوی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ کل کو کیا حالات پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ ویٹنگ پیریڈ عدت کا جو ہے، جب یہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت پھر اس وقت یہ فیصلہ کرو آخری کہ الگ ہو جانا ہے یا ساتھ رہنا ہے۔ دونوں کے متعلق کہا بے معروف، اس طریق کے مطابق جو قرآن ریکگنائز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور اس نے بتایا ہے کیا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ایسے میں دو گواہ رکھ لیا کرو جن کے سامنے یہ بات کرو، یہ چپکے سے کرنے کی بات نہیں ہے، معاشرے میں یہ بات مشہور ہونی چاہیے کہ تم نے باہمی فیصلہ کیا ہے ساتھ رہنے کا یا الگ ہونے کا، شہادت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ وہ دو افراد کا، میاں بیوی کا نجی معاملہ نہیں قرار دے رہا، اس کا اثر معاشرے پہ بہت بڑا پڑتا ہے۔ ظلم کی حد سے ایک عورت کو طلاق ملی ہوئی، اس پہ اور اس کے بچوں کے اوپر جو بیتتی ہے، اس کے خاندان پہ جو بیتتی ہے، دونوں خاندانوں میں جس قدر انشقاق اور مخالفت واقع ہوتی ہے، معاشرے میں جس قدر پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک فیصلہ نجی نہیں ہے۔ وہ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم دونوں کا آپس کا فیصلہ کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، شہادت معاملہ معاشرے میں یہ مشہور کرے یہ گواہ کہ ہمارے سامنے انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا الگ ہونے کا یا ساتھ رہنے کا۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اتنا اہم ہے کہا کہ اس سے اس بات کا ٹیسٹ ہوگا کہ تم خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ دیکھا کتنی اہمیت دے رہا ہے وہ آئلی قوانین۔ گھر کا پرسکون ہونا، معاشرے کے پرسکون ہونے کا اولی منزل تو یہ ہے کہ گھروں میں مودت اور سکونت ہو، اطمینان ہو، میاں بیوی کی زندگی قرآن کہتا ہے کہ جنت کی ہو۔ ایک ایک گھر کی ہوگی تو معاشرے کی خود ہی جنت کی ہوگی۔ معاشرہ اور ہوتا کیا ہے؟ معاشرہ تو اشرہ ہے نا، 10 گھر اکٹھے وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ جس قسم کے وہ 10 گھر ہوں گے اسی قسم کا معاشرہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں باہر نکل کے بھی یہ 10 گھر والے جو ہیں جہنم میں رہتے ہیں، اس لیے کہ اندر آتے ہیں تو یہ بھی جہنم ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَالِدِينَ مِنَ النَّارِ، اس جہنم سے یہ نکل ہی نہیں سکتے، خواہ گھر سے باہر چلے جائے، گھر کے اندر آ جائے صاحب۔ قرآن نے خود اس کو جہنم کہا ہے۔ بارہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا